کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر میں سے ہیں۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق کے پوتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یوسف کا ذکر قرآن مجید میں نہایت خوبصورت انداز میں سورۃ یوسف میں آیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی بہترین کہانی قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی سے نہایت خوبصورت اور بااخلاق تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھ لی اور فرمایا کہ یہ خواب مستقبل میں عظیم مقام کی علامت ہے، مگر ساتھ ہی نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حسد نے انہیں اندھا کر دیا اور انہوں نے حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر والد کو جھوٹ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قافلہ کنویں کے پاس آیا اور حضرت یوسف کو نکال کر مصر لے گیا۔ وہاں حضرت یوسف کو ایک عزیز مصر نے خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف کا خیال رکھنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گناہ کی طرف دعوت دی، مگر حضرت یوسف نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا اور اس کے باوجود آپ پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو توحید کی دعوت دی۔ وہاں 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے، جن کی آپ نے درست تعبیر بیان کی اور قیدی رہا ہو گئے اور دوسرے کو سزا ہوئی، جسے حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و خواب دیکھا جس کی کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اسی قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال پھر قحط کے آئیں گے، اس لیے اناج ذخیرہ کیا جائے۔ بادشاہ حضرت یوسف کی دانائی سے متاثر ہوا اور آپ کو مصر کا خزانہ دار مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک قیدی کو ملک کا وزیر بنا دیا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یعقوب اپنے خاندان سمیت مصر آئے۔ سب نے حضرت یوسف کو عزت دی۔ یوں بچپن کا خواب پورا ہوا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، تقوی، عفت اور اللہ پر کامل یقین کی مثال ہے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔